تو اللہ نے انسان کے جسم میں اپنی تجلی کا جو سب سے بڑا سینٹر بنایا ہے اور سب سے بڑا جو مرکز بنایا ہے پورے جسم میں، اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ جب کسی دل پر اللہ کی تجلی پڑنے لگتی ہے تو پھر انسان کے دل کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، انسان کے دل کی مختلف کیفیت ہوتی ہے، انسان کے دل کی اچھی حالتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ اسی بنیاد پر بعض لوگوں نے لکھا کہ انسان کے بدلتے ہوئے اچھے دل کی 8 شکلیں بنتی ہیں۔ کبھی تو انسان کا قلب اللہ کی تجلی کے پڑھنے پر انسان کا قلب سلیم بنتا ہے، کبھی تو انسان کا قلب منیب بنتا ہے۔ قلب سلیم اسے کہتے ہیں کہ جس میں نہ کفر ہو، نہ شرک ہو، نہ نفاق ہو، نہ گناہوں کا زیادہ چسکا ہو، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور قلب منیب کہتے ہیں اس قلب کو کہ جو قلب ہمیشہ توبہ طائب کرنے والا ہو اور اللہ کی طرف وہ قلب ہمیشہ متوجہ رہنے والا، یہ قلب منیب بنتا ہے۔ تو جس قلب کے اوپر تجلی پڑی اور جس قلب نے اس تجلی کو جذب کیا، وہ قلب منیب بنا۔ پھر اسی پر تجلی اور بڑھتی ہے تو اس قلب کو قلب وجل کہتے ہیں۔ وہ قلب کہ جو اعمال کے کرنے کے بعد بھی، نیکیوں کے کرنے کے بعد بھی، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات کے کرنے کے بعد بھی وہ اپنے پروردگار کے سامنے ڈرتا رہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کی کوئی کوتاہی، ان اعمال کے اندر ہلکی سی سستی اور غفلت خدا کے ہاں پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ایسا قلب عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے، ایسے قلب کو قلب وجل کہتے ہیں۔ ایک اور قلب ہے جس قلب کو قلب مخبت کہتے ہیں۔ قلب مخبت کا مطلب یہ ہے کہ جب تجلیات اور پڑتی ہیں، اللہ کا نور اس کے دل پہ پڑنے لگتا ہے، وہ دل نور الہی کو جذب کرنے لگتا ہے، تو اس قلب کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اس قلب کے اندر تواضع آتی ہے، اس قلب کے اندر ابدیت اور فنائیت آتی ہے۔ ایسے قلب کو قلب مخبت کہا جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اور جب اللہ کی تجلی بڑھی تو انسان کا قلب تقی کہلاتا ہے۔ قلب تقی وہ قلب جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی فکریں کرتا ہے اور ہمیشہ گناہوں سے دور رہنے کی کوششیں کرتا ہے، ایسے قلب کو قلب تقی کہا جاتا ہے۔ پھر جب انسان کا قلب ایسا بنتا ہے تو اب اس کے قلب کے اوپر ہمیشہ ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں، ہر ہدایت کی بات اس کا دل فوراً قبول کر لیتا ہے۔ جہاں بھی کوئی ہدایت کی بات ہو، جہاں بھی کوئی ہدایت کی چیزیں ملیں، اس کا قلب ہدایت بن جاتا ہے، جس کو قلب مہدی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کی تجلی اور بڑھتی ہے تو پھر انسان کا قلب مطمئن کہلاتا ہے، جس کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ دیکھیں کہ تجلیات الہیہ جب انسان کے قلب پر پڑتی رہتی ہیں تو جیسے جیسے تجلیات کے اثرات اس کے قلب پر بڑھتے ہیں اور انوارات کے چھینٹے جتنے زیادہ اس کے قلب میں آتے ہیں، ویسے ہی اس کے قلب کے احوال بدلتے ہیں اور قلب کی صفت بدلتی ہے۔ جب یہاں تک انسان پہنچتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے قلب کی ایک آخری حالت ہوتی ہے جس کو قلب حی کہا جاتا ہے۔ وہ قلب جو بیدار ہو، وہ قلب جس میں تیقظ ہو، وہ قلب جس میں بیداری ہو، وہ قلب جسے قلب حیات والا کہا جاتا ہو۔ جب انسان کا قلب حیات والا بنتا ہے تو حضرت اقدس اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا قلب حیات والا ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد اس کے لیے ہمیشہ ہر دین کی باتیں اس کے سامنے مستحضر ہو جاتی ہیں، اس کے دھیان میں رہتی۔ اب جو کام کرتا ہے اس کام کے کرتے ہوئے وہ سوچتا ہے کہ اس کام میں میرا اللہ راضی ہوگا کہ راضی نہیں ہوگا، اس کام پہ مجھے اجر و ثواب ملے گا یا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ قلب ہے، یہ بیدار قلب، یہ قلب کی حیات، اس کی صفت یہ ہے کہ جب انسان کو بیدار قلب مل جاتا ہے،
قلب کی بیداری آتی ہے تو اب اس کے بعد اس کی شان یہ ہوتی ہے، اس بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہر کام پہ سوچتا ہے کہ میرا یہ کام، میرا یہ عمل، میری یہ بات، میرا یہ کلام، یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان یہاں تک آگے بڑھتا ہے قلب حیات کی صورت میں کہ اب قول سے ہٹ کر، عمل سے ہٹ کر اس کے ذہن و دماغ میں جو خیالات اٹھتے ہیں، اس کے ذہن و دماغ میں جو خیالات اٹھتے ہیں، جو باتیں اٹھتی ہیں، ان خیالات، ان باتوں کے بارے میں فوراً اس کا دل اس کو ٹوکتا ہے کہ جو خیالات اور جو باتیں تمہارے دل میں آ رہی ہیں، یہ باتیں اللہ کو پسند ہے یا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خیال بد ہے، اگر وہ خیال بد ہے اور دل نے اس کا احساس نہیں کیا اور دل نے اس کو نہیں سمجھا کہ یہ خیال بد ہے اور اس خیال بد میں انسان ڈوبا رہا تو خیال بد میں ڈوبنے کی وجہ سے ایک بدبو اٹھتی ہے، وہ بدبو پھوٹ کر اس کے دل تک جا کر اس کے دل کو پراگندہ آلودہ کر دیتی ہے۔ اور اگر کسی انسان کے دل میں وہ خیال بد نہیں ہے بلکہ نیک خیال اٹھ رہے ہیں، نیک جذبات اٹھ رہے ہیں، فرماتے نیک خیالات اور نیک جذبات کے اثرات، اس کی خوشبو اٹھتی ہے، اس کی خوشبو اس کے قلب کو جا کر اس کے قلب انشراح کی کیفیت، انبساط کی کیفیت، قلب کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑا دیتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب انسان کے ذہن میں اٹھنے والے خیالات، اس کے اثرات انسان کے دل پہ پڑ سکتے ہیں جو باطن ہے، پوشیدہ ہیں، تو انسان کی وہ ظاہری اعمال، انسان کی وہ ظاہری باتیں، ظاہری کلام، اس کے اثرات انسان کے قلب پر کتنے پڑیں گے۔ گویا انسان جب نیکیوں کے راہ پہ چلتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اچھی راہوں کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی تجلیات اس کے دل پہ پڑتی ہیں تو 8 قسم کے قلب، 8 قسم کا دل اس کا ہو جاتا ہے۔